نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اسماء ستہ مکبرہ مصغرہ بھی ہوتے ہیں، اسی کو تصغیر بھی کر لی جاتی ہے۔ تو ہم آج مکبرہ پہ بات کریں گے۔ تو یہ ٹوٹل تعداد میں 6 ہیں، تو ان 6 کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اصل ہے، وہ ہے ابوا، اخوا، حموا، حنوا، فووا، زووا۔ بعض علماء کی رائے یہاں پہ یا کے ساتھ بھی ہے۔ بہرحال ہم نے اختلاف میں نہیں جانا، وہ بھی بیان کر دیں گے، وہ بھی بیان کر دیں گے۔ اچھا، تو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں جی ابو کو، جس کا معنی باپ ہوتا ہے۔ تو جب اس کا روٹ ورڈ ہے، سوال یہ ہے کہ جب اس کا روٹ ورڈ الف حمزہ با واو ہے تو یہ ابن کیسے بن گیا اور ابو کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے آج بیان کرنا ہے۔ تو اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ لفظ یا تو حالت رفع میں آ سکتا ہے، یا نسبی میں، یا جری میں۔ اگر یہ رفع میں آئے گا تو یہ کیا بنے گا؟ پیش والی تنوین۔ تو یہ اب ون، یاد رہے کہ فا کلمہ ساکن آئے گا، با ساکن کے ساتھ، اب ون، اب ون، اب ون۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہم نے 2 تنوین لی۔ پیش والی تنوین ہے تو رفعی، زبر والی تنوین ہے تو نسبی، زیر والی تنوین ہے تو جری۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم نے اس تنوین کو کھول کر لکھ لیا، پڑھنے میں ہے اب ون، تو ہم نے بھی کیا کیا؟ اب ون، اب ون، اب ون۔ جی آگے کیا سٹیپ کیا ہم نے؟ ہمیں ملا کہ حرف علت متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح ساکن ہے۔ حرف علت متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، حرف علت متحرک ماقبل حرف صحیح، تینوں پوزیشن سیم ہے۔ تو ہم نے اس واو کی جو حرکت ہے وہ ماقبل کو دے دی، تو اس واو کے اوپر پیش کو ہم نے با پہ شفٹ کر دیا۔ یہ قاعدہ ہے حروف علت کا، ٹھیک ہے۔ جیسے یقولو میں کیا تھا؟ قوالا یقولو، یقولو میں واو کے اوپر جو پیش تھی وہ ہم نے قاف کو دے دی، تو لفظ یقولو بن گیا۔ وہ قاعدہ یہاں پہ اپلائی ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لفظ بن گیا ابون، ابان، ابین۔ ابھی کیا مسئلہ آپ کے پاس ہے؟ ابھی مسئلہ ہے کہ 2 ساکن آ گئے اکٹھے۔ تو جب ساکن اکٹھے آئے ہیں تو کیا کریں گے؟ ان میں سے حرف صحیح کو ڈراپ کریں گے یا علت کو؟ علت کو۔ تو ہم نے پیش کو واو کو ڈراپ کر دیا، الف کو ڈراپ کر دیا اور یا کو گرا دیا۔ تینوں حرف علت گر گئے تو لفظ بنا ابن، ابن، ابن۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے جو کام یہاں کیا تھا اس کا الٹ یہاں کریں گے، تو یہ کیا بنے گا؟ ابن، ابن، ابن۔ اگر آپ نے جا ابن، یاد رہے کہ یہ لفظ اگر مضاف اور بن کر استعمال ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اس شکل میں آتا ہے۔ اگر غیر مضاف استعمال ہو تو وہ تنوین کی شکل میں آتا ہے۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو کو صرف ابو ناصر کے علاوہ ابو اکیلا ایز اے استعمال کر لیں کہیں بھی جملے میں، نہیں، اکیلا نہیں استعمال ہوگا۔ جب بھی یہ مضاف مضاف الیہ بن کر استعمال ہوگا تو آپ ابن نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ مضاف تنوین ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، قانون ہے۔ تو یہ آپ کو ابو لانا پڑے گا۔ اچھا، وہ میں بتاتا ہوں ابو کا ہے۔ پہلی بات یہاں پہ کلیئر ہوئی کہ اکیلا لفظ یہ استعمال ہوگا ابن، جا ابن، باپ آیا۔ اگر کہنا ہو میرا باپ آیا تو پھر ہم کہیں گے جا ابی۔ اصل میں وہ ابو آگے یا متکلم ہے تو وہ ابی بن جائے گا۔ اچھا، تو اگر اس کو مضاف استعمال کرنا ہو تو وہ علماء لکھتے ہیں آپ نے اس کی یہ شکل استعمال کرنی ہے، یہ والی،
جہاں سے آپ نے ایک اس کا یہ ڈراپ کیا تھا، کیا ڈراپ کیا تھا؟ واو. اس شکل میں جی، یہاں پہ جہاں پہ یہ ابا بنا، یہ ابو بنا، یہ ابا بنا، یہ ابی بنا. تو یہ جو کنڈیشن ہے، جب آپ نے نون کو ڈراپ کر دیا تو یہ کنڈیشن آپ نے اس کو مضاف کے لیے استعمال کرنی ہے. تو لفظ ہوگا ابو، ابا، ابی. ایگزیکٹلی سیم ہی پیٹرن آپ کو اخو کے لیے بھی استعمال ہوگا. میں تیزی سے چلتا ہوں جی. ابن کے بعد ابن جب کہیں گے تو خاص بھی آئے گا کہ نہیں؟ جی آئے گا. یہ ایسے لکھا جائے گا. شاباش. اس طرح باقی بھی یہ لفظ اس شکل میں لکھا جائے گا. ہمن بھی اس شکل میں لکھا جائے گا اور حنن بھی اس شکل میں. ٹھیک ہے جی. ایگزیکٹلی سیم ہی چلتا رہے گا جی پیٹرن. ان چاروں کے اندر قانون سیم اپلائی ہو رہے ہیں. میرا نہیں خیال مجھے دوبارہ اس پر کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال پھر بھی میں کر دیتا ہوں. کیا ہے؟ ابو، اخو بہت زیادہ مستعمل ہے. اخون، اخون، اخون. اخون کو اس شکل میں لکھا، پھر اس کے واو کی پیش کو ہم نے اخون کیا، پھر نون میں سے یہاں پہ کیا کیا ہم نے؟ یہ واو ڈراپ کی. واو ڈراپ کرنے کے بعد ہمیں ملا اخن، اخن، اخن. تو پیش والی تنوین، زبر والی تنوین اور ذیل والی تنوین لی. تو جب اس کو مضاف استعمال کرنا ہو تو ہم کو اس شکل میں سے ہمیں نون ڈراپ کرنا پڑے گا. اصل میں نون نہیں ڈراپ کر رہے ہم تنوین ڈراپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو یہاں پہ کہوں کہ اخ ان کی تنوین ڈراپ کر دو تو آپ کہیں گے جی باقی تو اخ بن گیا، اخو کیسے بنے گا؟ مضاف استعمال کرنا ہے. مضاف کرنے کے لیے تنوین نہیں چاہیے، تنوین ڈراپ کرنی ہے. تو اس کی تنوین کہاں آپ جا کے ڈراپ کرو گے؟ اس جگہ پہ. تنوین کو نہیں ڈراپ کرو گے، جو نون تنوین ہے اس کو ڈراپ کرو گے. تو یہ نون تنوین جب گرے گا تو یہ ابو، ابا، ابی ہو جائے گا. اخو، اخا، اخی ہو جائے گا. تو یہ لفظ اپنے استعمال کے اعتبار سے اس شکل میں آئیں گے. یہ اخن، اخن، اخن اور اخو. یہ بھی لفظ کہاں سے ملا ہمیں؟ یہاں سے. ہم نے نون تنوین ڈراپ کی چونکہ اس کو مضاف استعمال کرنا تھا. ہم نے کہنا ہے اخو احمد، احمد کا بھائی. تو ہم اخن احمد نہیں کہہ سکتے، مجبوری ہے ہماری، کیونکہ مضاف کہتا ہے میرے اوپر تنوین نہیں آنی چاہیے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو اخو کریں گے، نون تنوین جو ہے وہ ڈراپ کر دیں گے. اسی طرح یہاں پہ بھی یہ کیا آئے گا لفظ؟ ہمو میں ہمون کی نون تنوین گرائیں گے تو ہمو آ جائے گا. یہ لفظ ہمو ہے. اس کا سسر جی. ہن کا مطلب کوئی چیز، کسی شے کے معنی میں آتا. اچھا جی آگے بین یہ ہے. ہنو کو میں نہیں ایکسپلین کرتا، سکپ کرتا ہوں، ساری ریپیٹیشن آ رہی ہے. قواعد میں نے تفصیل سے لکھ دیے ہوئے جی. کس کا؟ کوئی چیز. فواہو منہ، بی افواہہم. یہ اس کا جب فوہو میں اس کو فم بنانا ہے ہم نے. اچھا پہلے یہاں کلیئر ہوا، آگے چلوں. یہ چار تو کلیئر ہو گئے نا جی. آگے چلتے ہیں. فوہن میں کیا ہے جی؟ اس کی حالت رفیع فواہو سے کیا بنے گی؟ علماء لکھتے ہیں جی ہا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ہا کو جب ڈراپ کیا تو یہ لفظ فون بنا. اچھا یہ فون جب بنے گا تو یہ واو متحرک ہے، واو کے اوپر پیش آئے گی تو ماقبل زبر کی وجہ سے اس کو الف میں بدلیں گے. تو الف میں بدلیں گے تو آگے نون ہوگا. الف بھی گیا، نون بھی گیا. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ فان بنے گا. تو فن بنے گا. فا اکیلا حرف رہ جاتا ہے. وہ اس اکیلے رہنے کی وجہ سے میں کر کے دکھا دیتا ہوں. اگر اس کو ہم اس شکل میں لکھیں جو اس کے ڈراپ کرنے کی وجہ ہے تو وہ یہ بنے گی نا جی. صحیح ہے.
تو اس کو اگر آپ کریں گے اس فا کے زبر کی وجہ سے الف میں بدلیں گے تو یہ بن جائے گا فان. تو ابھی اجتماع ساکنین ہوا تو اس کو گرا دیں گے تو لفظ کیا بنے گا؟ تو فن کو لکھیں اکیلا تو اکیلا حرف رہ گیا. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس واو کو میم سے بدل دیا گیا. تو فم کا مطلب ہے منہ. ٹھیک ہے. جب اس کی جمع آتی ہے تو واپس لوٹ آتی ہے مصدر پہ افواہی. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح زو اور اس کی صرف رفعی حالت ہوتی ہے، نصبی جری کوئی نہیں. نہیں ہے جی. اس کی حالت نسبی جو ہے وہ فا آئے گی. فا ہو اس کا منہ. سورہ یوسف میں شاید یہ لفظ استعمال ہوا. تو اسی طرح فی آئے گی. آگے ہے زو یا یہ لفظ زاواؤ زاؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ بھی اگر زواؤ میں کیا ہے کہ واؤ کی مناسبت سے زال کو ضمہ دے دی. زواؤ میں کیا ہوا کہ یہ واؤ جو ہے متحرک ہے ماقبل زبر ہے تو یہ الف بن کر حذف ہو جائے گی. یہ تو یہ جب الف حذف ہو گیا تو لفظ کیا بچا؟ زو کو واؤ کی مناسبت سے ماقبل زال کے اوپر زبر کی وجہ سے کی بجائے پیشنی دی تو یہ لفظ بنا زو. تو زو کی حالت رفعی زو ہوگی اور حالت نسبی زا اور حالت جری زی. تو یہ ہے یہ وہ زا نہیں ہے جو آپ نے مثال دی ہے. جو آیت الکرسی میں زا ہے وہ زا اس میں اشارہ ہے، وہ اسماء ستہ مکبرہ نہیں ہے. تو اس زا کو یہ ہمیشہ مضاف آتا ہے. تو زا کے ساتھ کوئی اور اسم لگے گا تو جیسے ذوالفضل ذوالفضل ذی شان. تو یہ ہوئی باتیں ہماری اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں. اس کے مصدر سے یہ الفاظ کیسے بنتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اور تفصیل ہے. انشاءاللہ اس کا ایک اور ٹاپک تیار کر کے میں لاؤں گا تو پھر اس میں وہ ایکسپلین کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.